اللہ کا علم اور انسان کے علم کی کیا بات؟ جو دیا ہے اللہ نے دیا ہے. انسان اس قابل ہے کہ اللہ کے حکم کی لاجک مانگے کہ زنا کیوں حرام ہے، شراب کیوں حرام ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ایک کام کرو. میں تو مثالاً کہ ہم روزانہ اپنے بچوں سے کہہ رہے تھے یہ کرنا یہ نہیں کرنا، اسکول جانا ہے اسکول جانا ہے، وہ کہتا میں نے نہیں جانا، ہوگا جانا ہے. تو اللہ کہتا فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ، برمنگم میں رہتے ہوئے جو میں کہتا ہوں وہ کرو. پھر کیا ہوگا یا اللہ کا کفیتک فی ما ترید، کہ جو تم چاہو گے سارا میں کر دوں گا، چونکہ کرنے والا تو اللہ ہے. جو کہو گے کر دوں گا، چاہے اسباب سے کروں چاہے بغیر اسباب کے کروں، اپنی غیبی قدرت سے کروں یا کسی سبب کا کے ذریعے سے کروں، جو چاہو گے کر دوں گا. اگلی بات بھی بتا دی وَإِن لَّمْ تُسَلِّمْ لِي فِي مَا أُرِيدُ، اگر تم اس سے ٹکر لے کے کھڑا ہو گیا کہ نہیں میں تو اپنی مرضی پہ چلوں گا، تو أَتْعَبْتُكَ فِي مَا تُرِيدُ، پھر تو دیکھ تو بڑا تھکے گا، بہت تھکے گا. وَلَا يَكُونُ إِلَّا مَا أُرِيدُ، میرے اوپر تیرے ارادے غالب نہ آ سکیں گے. لہذا تو ایک کام کر، سرنڈر کر جا، یا اللہ تو بتا میں کیا کروں. جیسے آپ لوگ کرتے ہو، جاب لیتے ہو تو ان کو اپنی شرائط سناتے ہو یا ان سے پوچھتے ہو کہ آپ کی شرائط کیا؟ تم جاتے ہی شرطیں سنانا شروع کر دو، کہنا جاؤ ویسے نہیں لگ دی جاؤ میاں سن ہور بڑے. تم تو کہو گے جی جو حکم مائی باپ، جبھی تو جاب چلی. تو یہی میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ میری مانو، جو میں کہوں کر دو، جس سے روکوں چھوڑ دو. سود نہیں لینا چھوڑ دیا، شراب نہیں پینی چھوڑ دی، زنا نہیں کرنا چھوڑ دیا، نماز نہیں چھوڑنی قائم کر دی، روزہ نہیں چھوڑنا رکھنا شروع کر دیا، زکوٰۃ دینی ہے دینا شروع کر دی، سچ بولنا ہے جھوٹ سے بھاگ گئے، شرک نہیں کرنا، کسی کے آگے سر نہیں جھکایا، ہاتھ نہیں پھیلایا. پیسہ ہے حج کرو، جا رہے ہیں یا اللہ جا رہے ہیں. مال ہے زکوٰۃ دو، دے رہے ہیں یا اللہ. ماں باپ بوڑھے ہیں خدمت کرو، کریں گے یا اللہ. آپ نے حضرت عمر سے فرمایا عمر تیرے زمانے میں ایک شخص آئے گا، اس کا نام ہوگا اویس، اس کا قبیلہ ہوگا مراد، اس کی شاخ ہوگی کرن، اس کا رنگ ہوگا کالا، قد ہوگا درمیانہ، اور ایک سفید نشان اس کے جسم پر ہوگا. جب وہ آئے تو تم اس سے دعا کرانا، علی تو بھی کرانا، عمر تو بھی کرانا. اور میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اویس جیسوں سے دنیا بھر جائے تو عمر و علی کے ایک بدن کے بال کے برابر نہیں. لیکن اس کے ذریعے سے ایک پیغام آگے پہنچانا تھا. تو حضرت عمر اور حضرت علی حیران ہو کر دیکھنے لگے کہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ اویس سے دعا کروائیں، وہ ہم صحابی وہ تابعی. تو آپ نے فرمایا اس نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ ہاتھ واپس خالی موڑتا ہی نہیں. یہ پیغام پہنچانا تھا کہ ماں باپ کے آگے جھکو. جس دیش میں آپ رہتے ہیں یہاں کام کی رفتار بہت تیز ہے. ماں باپ اگر موجود ہیں تو کم ہی خوش نصیبوں والے ہیں جن کو کچھ اولاد کی خدمت ملتی ہے، ورنہ دیواروں کے ساتھ ہی زندگی گزر رہی ہوتی ہے. تو عمر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو ہر سال حج کرتے تھے، ہر سال ان کو ڈھونڈواتے. اب مجھے یہ نہیں پتا درمیان کے کوئی سال ہوں گے کہ ایک سال آپ نے حج پر سارے حاجی اکٹھے کر لیے، ایسے اپنے سامنے کا کھڑے ہو جاؤ بھائی، سب کھڑے کر لیے، کہنے لگے بیٹھ جاؤ سارے یمن والے کھڑے رہو. تو سارے بیٹھ گئے، یمنی کھڑے رہے. کہ سارے یمن والے بیٹھ جاؤ، قبیلہ مراد والے کھڑے رہو. تو سارے یمنی بیٹھ گئے، مراد والے کھڑے رہے. اس سال میں یمن گیا جماعت میں تو اویس کرنی کے گاؤں گیا، ان کی جگہ پیدا ہوئے، جو ان کا قبیلے کے لوگوں سے ملا، اس علاقے سے گزرا، دیکھا کہ اچھا یہاں وہ ہستی پیدا ہوئی تھی. خشک پہاڑ ہیں، بالکل خشک پہاڑ. پھر آپ نے کہا مراد والے بیٹھ جاؤ، قرن والے کھڑے رہو. تو صرف ایک آدمی باقی بچا. تو آپ نے اس سے پوچھا تم قرنی ہو؟ کا جی ہاں.
अवैस को जानते हो? कहीं जानता हूँ, मेरा सगा भतीजा है, मेरे भाई का बेटा, लेकिन वो तो थोड़ा पागल सा है, आप उसका क्यों पूछ रहे हैं? तो उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रोने लगे, कहा वो नहीं, तू पागल नजर आता है। फिर आपने पूछा किधर है, आया हुआ है, हज में है? कहा जी है। किधर है? कहा जी ऊंट चराने निकला था अरफात की तरफ। तो हज़रत उमर ने हजरत अली को साथ लिया और दौड़ लगाई और पहुंचे अरफात की तरफ। तो देखा तो एक आदमी एक कीकर के दरख्त के नीचे नफल पड़ रहा और ऊंट उसके चारों तरफ चल रहे। तो ये दोनों हजरात बैठ गए। तो उन्होंने, अवैस ने महसूस किया कुछ आ गए लोग, तो उन्होंने नमाज मुख्तसर कर दी, सलाम फेरा। तो उमर ने पूछा कौन हो भाई? कहा जी मजदूर हूं। कहा तेरा नाम क्या है? कहा जी अल्लाह का बंदा। कहा भाई हम के बंदे हैं, मैं पूछ रहा हूं जो नाम तेरी माँ ने तेरा रखा वो क्या है? तो वो तो पहचानता नहीं था कि उमर कौन है, अली कौन है, तो पहली दफा हज पे आया था। वो कहने लगा तुम कौन हो मेरा इंटरव्यू करने वाले? इंटरव्यू तो मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं। उनका तुम कौन हो मेरा पूछने वाले? तो हजरत अली बोले ये अमीरुल मोमिनीन हैं उमर बिन खत्ताब और मैं हूं अली बिन अबी तालिब। फिर वो ऐसे एकदम घबराए, दोनों को सलाम किया, मैं माजरत चाहता हूं, मैंने पहचाना नहीं। तो उमर रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया हाथ उठा, हाथ उठा। बर्मिंघम वालों को पैगाम पहुंचे कि माँ की खिदमत कैसे की जाती, कि उमर जैसा हाथ उठवा रहा है, अली जैसा, अली जैसा। तो वो कहने लगे मैं आपके लिए कैसे हाथ उठाऊं, मेरी औकात है कि मैं आपके लिए दुआ करूं? कहाँ, हमें हमारे नबी का हुक्म था कि अवैस आए तो उससे दुआ करवानी है, कि जब वो हाथ उठाता है तो वो हाथ खाली नहीं आते। किस वजह से? तहज्जुद, जिहाद, तबलीग, जिक्र, तिलावत, तस्बीह, हज, उम्रे, नमाजें, रोजे, जिक्र, तिलावत। किस वजह से? नहीं, इनमें से एक वजह भी नहीं, माँ की खिदमत की वजह से। फिर एक और जगह आपने फरमाया कि लोग जब जन्नत में चलेंगे तो अवैस भी चलेगा। जब जन्नत के दरवाजे पर पहुंचेंगे तो अल्लाह ताला फरमाएंगे अवैस को रोक लो, बाकी को जाने दो। तो अवैस घबरा जाएंगे, कहेंगे या अल्लाह मुझे क्यों रोक लिया है? तो अल्लाह ताला फरमाएंगे ठहर जाओ, जाने दो इनको। हाँ भाई, अब ये सामने जहन्नम के लोग खड़े हुए हैं, तू शफात कर, तेरी तुफैल लाखों इंसानों को जन्नत में डाल, तुझे इसलिए रोका है कि तू शफात कर, जिधर तेरी उंगली उठती जाएगी उनके लिए जन्नत लिखती चली जाएगी, उनके लिए जन्नत लिखता चला जाऊंगा, जिधर जिधर तो उंगली उठाए। सिर्फ पौंड ही सब कुछ नहीं, माएँ भी बहुत कुछ है। सिर्फ पौंड ही सब कुछ नहीं है, बाप बहुत कुछ है।